بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے الحمدللہ عقائد اور تمام مسائل دلائل سے ثابت ہے۔ ہمارے عقائد اور مسائل دلائل سے ثابت ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے دلائل اور مسائل عقائد سے ثابت نہیں ہیں۔ بس اوقات غلط فہمی بعض لوگوں کو اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دلیل لکھی نہیں ہوتی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دلیل سے ثابت ہی نہیں ہے۔ گزشتہ کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور بڑا گرم ہو کر کیا اور غصے میں کیا۔ ہم نے آپ کے کچھ بیانات سنے، ہمیں اس پہ اشکال ہے۔ میں نے کہا کوئی چھوٹا سا اشکال ہے تو کر لیں، اور بڑا ہے تو پھر آپ کو بیٹھ کر بات کریں۔ نہیں، تم نے بیان کے اندر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب انگلی پر لگا ہو، نجاست لگی ہو، چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے دلیل نہ پوچھیں، کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہے اور ایک آدمی نے چاٹ لی ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ انگلی پاک ہو جائے گی یا ناپاک؟ ایسا کرنا گناہ ہے؟ میں نے کہا جو اس بندے کا سوال سمجھے، وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ انگلی چاٹنے سے پاک ہوگی یا نہیں، کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیسے کو چھوڑیں، اس کا جواب بتائیں۔ آپ کہہ دو پاک ہے، اس پر دلیل پیش کر دو۔ آپ کہتے ہیں ناپاک ہے، اس پر دلیل پیش کر دو۔ بھائی انگلی کے پاک ہونے کے لیے ضروری کہ آپ نجاست ختم کرو۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا کہ بندہ پیشاب کرتا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ ٹیشو سے صفائی کر لیتا ہے تو پاک ہو جائے گا؟ جو ہو جائے گا۔ میں نے کہا ڈھیلے سے صفائی کر لیتا ہے اور پانی نہیں ہے، پاک ہو جائے گا؟ کہا جی ہو جائے گا۔ میں نے کہا پانی نہیں ہے تو صاف کیسے ہو گیا؟ اب اس کا معنی ہے طہارت نام ہے ازالت النجاسہ، آپ نجاست ختم کریں گے چیز پاک ہو جائے گی۔ اب نجاست کس سے ختم ہوئی ہے؟ وہ ڈھیلے سے ختم ہوئی ہے، اس کے بعد وہ پانی سے ختم ہوئی ہے، وہ کسی شربت اور جوس سے ختم ہوئی ہے، وہ کسی آدمی نے چاٹنے سے ختم ہوئی ہے، چیز تو پاک ہو گئی ہے۔ آگے مسئلہ یہ تھا کہ جو پاک کیا ہے یہ طریقہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ پانی سے کریں گے تو ٹھیک ہے، ڈھیلے سے کریں گے ٹھیک ہے، ٹیشو سے کریں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چاٹتا ہے اور پاک کر لیتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ تو انگلی پاک ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے، اس طرح پاک کرنا جائز ہے ناجائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہتے جی بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے کہا جی اگر کوئی آدمی سورۃ فاتحہ لکھے، پیشاب سے لکھے اور خون سے لکھے جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جھوٹ ہے، میں نے کہیں نہیں کہا جائز ہے، بالکل غلط ہے، نہ ہی ہمارے کسی حنفی نے لکھا جائز ہے۔ وہ پوری بات آپ کے سامنے نہیں ہے، میں جی لیفٹ ہے میرے پاس موجود ہے، میں کھول کے سنا دوں۔ میں نے کہا نہ سنائیں نہ آپ اس کو کھولیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں جی میں کراچی رہتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی کراچی میں 5 دن رہ کر آیا ہوں، آپ وہاں پر آ جاتے، ابھی آپ سرگود آ جائیں، میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دے دوں گا اور بیٹھ کر جتنے اشکالات ہیں سارے صاف بھی کر دیں گے۔ بہت اچھا جی، خیر فون بند ہو گیا۔ اب پہلے اس کے جذبات بہت زیادہ تھے تو اس کو بعد میں احساس ہوا کہ نہیں میری غلطی ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے عقائد اور مسائل پر دلائل ہیں۔ بس اوقات کسی کتاب میں عقائد اور مسائل جمع ہوتے ہیں جس پر دلیل لکھی نہیں ہوتی تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ان کے دلائل ہی نہیں ہیں۔ اب مثلا ایک آدمی آپ کے سامنے بیشتی زیور پیش کرے گا، یہ دیکھو جی بیشتی زیور میں مسائل ہیں اور کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے شیخ صاحب نے کتاب لکھی ہے، دیکھو ہر مسئلے پر دلیل ہے۔ میں نے کہا اس شخص نے بددیانتی سے کام لیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم احناف پر الزام ہے کہ ان کے مسائل ہیں لیکن قرآن سے ثابت نہیں، لہذا ایک ایسی تفصیل لکھنی چاہیے کہ جس میں مسائل پر آیات ہو۔ احکام القرآن تھانوی لکھوائی ہے۔ ہم پر سوال ہے کہ ان کے پاس مسائل ہیں لیکن احادیث نہیں ہیں، لہٰذا یہ کتاب ایسی ہونی چاہیے جہاں پر مسائل پر احادیث جو ہمارے دلائل ہے وہ آ جائیں۔ 21 جلدوں میں اعلیٰ السنن لکھوائی ہے۔ میں نے کہا دیانت کا تقاضا یہ ہے
کہ بندہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بارے میں کہے کہ یہ لوگ اتنے باکمال ہیں کہ ان لوگوں نے 2 قسم کی کتابیں لکھی ہیں، بعض کتابیں عوام کے لیے اور بعض علماء کے لیے۔ جو عوام ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا وقت ہے دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے لیے اردو میں لکھ دیا بہشتی زیور، اردو میں لکھ دیا تعلیم الاسلام، اور جن کے پاس وقت بھی ہے اور دلائل کی صلاحیت بھی ہے ان کے لیے عربی میں کتاب لکھ دیا حکام القرآن للتھانوی اور اعلاء السنن۔ تو دیکھو دیوبند والے کتنے بڑے لوگ ہیں اور کتنے عظیم لوگ ہیں کہ انہیں ہر طبقے کی رعایت کی ہے، کہنا یہ چاہیے تھا، لیکن اصل بات ان کے سامنے نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے اور دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارے سامنے اصل بات نہیں ہوتی، ہم اس کی وضاحت نہیں کر پاتے، اس لیے پہ دونوں طبقے پریشانی کا شکار رہتے ہیں، الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد اور مسائل پر دلائل پیش کریں تاکہ الجھنیں ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے جو اسباق عقائد کے چل رہے ہیں ان میں ایک سبق ہے عصمت انبیاء علیہ السلام۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام رسول یہ معصوم ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ ان سے نہیں ہونا دیتا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ پاک ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، گناہ ان سے نہیں ہونے دیتے۔ نبی معصوم ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ پیغمبر کی زندگی بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے، اور یہ پاک اور صاف پیغمبر کو اللہ تعالیٰ خود رکھتے ہیں۔ معصوم کا معنی کہ اللہ اس نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بارے میں 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لیں، اس کے بعد عصمت انبیاء پہ ہم دلائل پیش کریں۔ عصمت انبیاء پہ دلائل میں نمبر 1 آیات، نمبر 2 احادیث، نمبر 3 امت کا اجماع، اور نمبر 4 عقلی دلائل۔ ہم بسا اوقات عصمت انبیاء کے مسئلے پہ عقلی دلائل پہلے پیش کرتے ہیں اور آیات احادیث اجماع امت بعد میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصمت انبیاء یہ عقلی مسئلہ ہے، اور نقل یعنی آیات اور احادیث اس کے مؤید ہے، اس کے ثبوت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ عقلی چیز ہے، باقی دلائل اس کے مؤید ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اپنی نبوت پر بھی عقلی دلیل پیش فرمائی ہے۔ لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر کتنا عرصہ رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو سچا پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے یہ بات منوائی دلیل کے ساتھ کہ میں صادق ہوں، میں سچا آدمی نہیں ہوں، اور میری سچائی 1-2 دن کی نہیں ہے، 40 سال کی ہے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات پوچھ رہے ہیں کہ جس شخص نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اچانک جھوٹ کیوں بولے گا؟ اچانک جھوٹ کیوں بولے گا؟ 40 سال تک جو جھوٹ نہیں بول رہا تو اچانک کیوں بولے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا، اب بھی سچ بول رہا ہے۔ جب انہوں نے آپ کی سچائی مان لی ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آئندہ بات بھی میں سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ اب یہ کوئی آیت نہیں ہے، ہماری تو حدیث ہے، لیکن مخالف اس کے تو ایک انسان کی بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقل سے ثابت کی ہے اور اس کے بعد آپ نے نبوت کی بات فرمائی ہے۔ تو عصمت انبیاء جو کہ عقلی مسئلہ ہے، اس لیے عام طور پہ عقلی دلائل پہلے دے دیتے ہیں، آیات احادیث اور اجماع امت بعد میں پیش کرتے ہیں۔ آپ جو ترتیب چاہو پیش کر دو، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ چاہو پہلے آیات پیش کرو، پھر احادیث پیش کرو، اور پھر اجماع امت، اور اس کے بعد عقلی دلائل۔ جب دلائل پورے ہو جائیں تو پھر وہ طبقہ جو انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، ان کے دلائل کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہے۔
بس اوقات وہ آیات پیش کرتے ہیں، بس اوقات احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے دلائل مکمل ہونے کے بعد پھر ہم وہ آیات اور وہ احادیث جو مخالفین اور منکرین عصمت انبیاء بطور دلائل کے پیش کرتے ہیں، ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے تاکہ مسئلہ مکمل طور پر کھل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے موقع پر شرح صدر عطا فرمائے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ نبی کہتے کسے ہیں، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ نبی معصوم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے تو اس میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک نبی اور نمبر دو معصوم۔ پہلے نبی کا معنی سمجھیں پھر معصوم کا معنی سمجھیں۔ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر نبی وہ ہوتا ہے کہ جس میں چار صفتیں ہوں۔ نمبر ایک انسان ہو، نمبر دو مبعوث من اللہ ہو، نمبر تین معصوم عن الخطا ہو، اور نمبر چار مفروض الاتباع ہو۔ نمبر ایک انسان ہو۔ انسان کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے انسان کا معنی وہ جو ہم درسگاہوں میں علم منطق میں پڑھتے ہیں کہ حیوان کا، انسان کا معنی ہوتا ہے حیوان ناطق، اور ناطق کا معنی ہوتا ہے مدرک کلیات۔ یہ ہمارے منطق میں سبق چلتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں اردو میں عربی میں کہو گے نا جی ناطق کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، اور بس اوقات ہمارے خطبات تقریر کے دوران کہتے ہیں اس مسئلے پر قرآن ناطق ہے، یعنی بول رہا ہے۔ اور جب ہم اصطلاحات اور منطق میں یہ بات کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس ناطق سے مراد ہے مدرک کلیات، قواعد، اصول اس کے دماغ میں آتے ہیں۔ یہ انسان کا کمال ہے، پہلے اصول بناتا ہے اس سے مسئلہ، پہلے کلیات تیار کرتا ہے اس سے مسائل، اور یہ کلیات اصول صرف شریعت کے نہیں، ریاضی میں، فلسفے میں، آیت میں، صرف میں، نحو میں اور فلکیات میں، دیگر فنون کے اندر بھی، سائنس میں اور طب میں اصول بناتا ہے۔ تو ایک ہے انسان کا معنی جو ہمارے منطق میں کہ حیوان ناطق، اور ناطق کا معنی مدرک کلیات، اور ایک ہے یہاں جب ہم عقائد میں کہتے ہیں انسان مبعوث من اللہ، نبی انسان ہوتا ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جس میں دو صفتیں ہوں، نمبر ایک ذو عقل ہو، نمبر دو محسوس ہو۔ نمبر ایک ذو عقل ہو، نمبر دو محسوس ہو۔ انسان، جن کو انسان نہیں کہہ سکتے، جن ذو عقل تو ہے، عقل والا ہے، لیکن محسوس نہیں ہے۔ محسوس کہتے ہیں اس کو آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں، ہاتھ لگانا چاہیں لگا سکیں، چھونا چاہیں چھو سکیں، یہ ہوتا ہے محسوس۔ تو جنات ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہیں، ملائکہ ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہیں، اور جانور محسوس ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہیں۔ تو جنات اور ملائکہ کو انسان اور بشر اس وجہ سے نہیں کہتے، وہ ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہیں۔ حیوانات، اشجار، احجار، ان کو بشر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ محسوس تو ہے لیکن ذو عقل نہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ذو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو۔ پھر انسان ذو عقل ہے، اور ذو عقل بھی دو قسم کے، ایک ہے ذو عقل کامل، ایک ہے ذو عقل ناقص۔ ایک وہ عقل والا کہ جس کی عقل کامل ہو، اور ایک وہ کہ جس کی عقل ناقص ہو۔ مرد کی عقل یہ کامل ہے، عورت کی عقل بنسبت مرد کے یہ ناقص ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا دین بھی ناقص ہے، عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے۔ دین ناقص اس لیے ہے کہ مرد پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے، اور یہ ہر مہینے کے کچھ مخصوص دن، یعنی جو حیض کے دن ہوتے ہیں، ماہواری کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح مرد پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، لیکن عورت رمضان کے کچھ روزے چھوڑ دیتی ہے، نہیں رکھ سکتی۔ معلوم ہوا کہ دین اس کا ناقص ہے، اور عقل بھی ناقص ہے۔ یہ عدالت میں قاضی اور مفتی کے ہاں اگر مدعی گواہ پیش کرے تو دو مرد ہونے چاہیے، اور اگر اس کے پاس دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم کام شمار کیا گواہی میں،
اور دلیل کیا بیان فرمائی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یہ بھول جانا اور یاد رہنا اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ تو عورت عقل والی ہے لیکن ناقص عقل والی۔ نبی وہ ہے جو انسان ہو، یعنی جو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو، اور ذو عقل کامل ہو، ذو عقل ناقص نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی عورت کو نبوت کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ جب بھی انتخاب فرمایا ہے تو مرد کا فرمایا ہے۔ عورت نبی کی ماں تو ہو سکتی ہے لیکن عورت خود نبی نہیں ہو سکتی، یہ بات یہ نشین فرما لیں۔ میں نے یہاں ایک بات کی ہے کہ عورت کی عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی ناقص ہے، اور عقل کے ناقص ہونے پر دلیل کیا پیش کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کرا دے۔ اب یہ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، کیونکہ مرد ایک ہو تو عورتیں دو ہوں، دو عورتوں گواہی مرد کی ایک گواہی کی جگہ پر ہے، اور قرآن کریم دلیل دے رہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک جگہ پر کیوں ہے، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھولنا اور یاد رکھنا اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ میں ابھی چند دن قبل جو کراچی ہمارا دورہ تحقیق المسائل تھا، اس میں ایک بات کی، بھئی طلباء کو میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 سمجھنے والا دل، نمبر 2 یاد رکھنے والا دماغ، اور نمبر 3 بیان کرنے والی زبان۔ سمجھنے والا دل، یاد رکھنے والا دماغ اور بیان کرنے والی زبان۔ اس میں ایک طالب علم نے چٹ لکھی اور سوال کیا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سمجھنے والا دل، ہم تو کہتے ہیں سمجھنے والا دماغ ہوتا ہے، ہم تو آج تک یہ سنتے ہیں تیرے اندر دماغ نہیں ہے تو یہ میری بات نہیں سمجھ آ رہی، اور آپ کہتے ہیں سمجھنے والا دل۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتا نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں لیکن دیکھتی نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یعنی کہ قرآن کی ترتیب تو بتا رہی ہے کہ سننا کان کا کام ہے، دیکھنا آنکھ کا کام ہے، اور سمجھنا دل کا کام ہے، اور یہ یاد رکھنا میں نے کہا یہ دماغ کا کام ہے۔ کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور ہے، کیا کہتے ہیں مقوی دل کھایا کرے، حافظہ کمزور ہے تو مقوی دماغ کھائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حفظ کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ اس پر میں بطور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو عورت کی عقل ناقص ہے، اللہ کے نبی دلیل دے رہے ہیں کہ دو عورتوں گواہی ایک ہی جگہ پر ہے، جس کو عقل سے جوڑ رہے ہیں نا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھول جانا اور یاد رکھنے اس کا تعلق عقل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں جی میں شرح صدر ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اور بھی کچھ سوال ہے تو آپ شوق سے کریں، ہم سوال شوق سے سنتے ہیں، شوق سے جواب دیتے ہیں، لیکن حوصلے سے سوال کیا کریں اور حوصلے سے جواب سنا کریں۔ بس اوقات سوال کرنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ جبریل بھی اتر جائے تو میرا جواب نہیں آ سکتا، اور جب جواب آتا ہے پھر چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، کیوں اس کے ذہن میں تھا کہ میرے سوال کا جواب ہو ہی نہیں سکتا، میں تو پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، جواب تو آ گیا۔ اب بجائے سے خوشی ہو کہ میرا جواب مل گیا ہے، پریشانی ہوتی کہ میرا دعویٰ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دعوے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی تاریخ میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 اب یہ جو مسئلہ ہے نبی نور ہے یا بشر، اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے کہ انسان کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ انسان کا معنی سمجھ آ جائے تو اختلاف ختم ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں انسان کا معنی محسوس ہو اور ذو عقل ہو، تو نبی محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ محسوس ہوتا ہے، اور ذو عقل کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کی عقل اتنی کامل ہوتی ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں درج ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی برکت سے اللہ ایک صحابی کو اتنی عقل عطا فرماتے ہیں، اگر صحابی کی عقل کی زکوٰۃ امت پر تقسیم کر دیں تو قیامت تک اس امت میں کوئی پاگل نہ ہو۔ یہ صحابی کی عقل ہے، اور بتاؤ نبی کی عقل کتنی ہوگی؟
پھر ہمارے پیغمبر تو نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، نبی ہی نہیں سید الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہیں۔ تو ذرا آپ تصور کریں ہمارے پیغمبر کی عقل کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ دلیل تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا عقل کے عنوان پر، تو بشر کہتے ہیں جو ذو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو۔ ہمارے پیغمبر اور دیگر انبیاء محسوس بھی ہیں اور ذو عقل بھی ہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں فرشتہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کیونکہ نور ہے، اللہ نظر نہیں آتے کیونکہ نور ہے، لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتے کیونکہ نور ہے۔ میرا بھی یہ 2 دن قبل ماراکھنڈ میں جلسہ تھا، تو میں نے بات اور چل رہی، درمیان میں ایک بات آ گئی کہ میں نے انہیں حضرات سے کہا بھی آپ کسی بندے سے پوچھو آپ کون ہیں؟ شاہ صاحب کون ہیں؟ ہم سید ہیں۔ آپ سید کیوں ہیں؟ ہمارے رسول ہیں، ہم حضور کی اولاد میں سے ہیں، فخر کر رہے ہیں اپنے سید اور شاہ صاحب ہونے پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ حضور کی اولاد میں سے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر؟ جی وہ تو نور تھے۔ آپ کون ہیں؟ جی میں تو بشر ہوں۔ کیا بشر بھی نور کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ آپ حضور کی اولاد میں سے کیسے ہو؟ دیکھو ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، باپ کی نسل اور ہو، باپ کی جنس اور ہو، اولاد کی جنس اور ہو، یہ اولاد میں عیب ہوتا ہے، اولاد کی خوبی نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں ہمارے ابا جی نور ہیں اور ہم بشر ہیں، تو یہ آپ کا عیب ہے شاہ صاحب، یہ آپ کی خوبی نہیں ہے۔ ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، یا اپنی جنس وہی مان لیں جو آپ کے ابا جی کی ہے، اور یا ابا جی کے وہی مان لیں جو آپ کی ہے۔ ہم شاہ صاحب ہیں، ابا جی نور تھے، ہم بشر ہیں، تو جنس کے تبدیل ہو جانا یہ عیب ہوتا ہے، یہ خوبی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ خود کو شاہ صاحب بھی کہتے ہیں اور وہ بھی حضور کو بشر نہیں مانتے، ان آدمی پر تعجب ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا میرے بہت سارے تعجبات ہیں، ہمارے تعجبات میں سے ایک یہ بھی تعجب ہے کہ بیٹا خود کو بشر کہتا ہے اور ابا جی کو نور کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا اسی جنس سے ہوتا ہے جس جنس سے باپ ہوتا ہے۔ جب باپ اور بیٹے کی جنس ایک ہوتی ہے تو آپ کی جنس تبدیل کیسے ہو گئی ہے؟ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو۔ مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ آدمی محنت سے نبی نہیں بنتا، اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ نمبر 2 نبی الیکشن سے نہیں بنتا، سلیکشن سے بنتا ہے۔ الیکشن کہتے ہیں جسے عوام چنے، اور سلیکشن کہتے ہیں جسے حاکم چنے۔ نبی الیکشن سے نبی نہیں بنتا بلکہ سلیکشن سے بنتا ہے۔ نبی کو ماننے والا ایک انسان نہ وہ تب بھی نبی ہوتا ہے، اور کسی کو سارے انسان نبی مان لیں اللہ نہ مانے پھر بھی وہ نبی نہیں ہوتا۔ مبعوث من اللہ، نبی معصوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبعوث ہے۔ مبعوث من اللہ کو معصوم من اللہ ہونا لازم ہے کہ نبی معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھ لینا۔ اس کی وجہ، اگر کوئی شخص الیکشن لڑے ایم این اے بنے، اس کے بعد اسمبلی میں جائے اور حاکم اس کو وزیر بنا دے اور یہ بندہ کرپٹ نکلے، اب اگر لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کریں کہ آپ نے وزیر ایسے شخص کو بنایا جو کرپٹ تھا، حکومت کہہ سکتی ہے ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور ہے، ایم این اے آپ نے چنا، ہم نے تو نہیں چنا، کرپٹ تھا تم نے ایم این اے چنا کیوں؟ جب آپ نے چنا تو ٹھیک تھا، ہم نے وزیر بنایا تو غلط ہے۔ حکومت کے پاس ایک دوڑنے کا راستہ ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ایسے شخص کو وزیر بنائے جو الیکشن سے ایم این اے نہیں بنا، الیکشن سے اسمبلی کے اندر نہیں گیا، اس کو گورنمنٹ نے بغیر الیکشن کے براہ راست اپنے چناؤ سے وزیر بنایا ہے، الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے۔ اب اگر یہ بندہ کرپٹ ہو تو گورنمنٹ پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے اس کو وزیر کیوں کرپٹ آدمی کو بنایا۔ اب حکومت نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تم نے بنایا تھا، ہم نے وزیر بنا لیا تو کیا ہوا؟ اگر نبی عوام کے بنانے سے الیکشن سے بنتا اور پھر پیغمبر سے گناہ ہوتا، اعتراض اللہ کی ذات پہ نہ ہوتا، تم نے نبی چنا تھا تم بھگتو،
لیکن جب سلیکشن سے بنتا ہے، اللہ کے انتخاب سے، اب اگر پیغمبر سے خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو، اب اعتراض پیغمبر پر نہیں ہوگا، اعتراض خدا پر ہوگا کہ آپ نے ایسے بندے کو نبوت کے لیے منتخب کیا جو خود گناہ کرتا ہے۔ تو انتخاب مصطفیٰ یہ انتخاب خدا ہے، اس لیے مصطفیٰ پر اعتراض کا معنی خدائی انتخاب پر اعتراض ہے۔ تو چونکہ مبعوث من اللہ ہے لہذا معصوم عن الخطا بھی ہے، گناہوں سے پاک بھی ہے۔ تو معصوم عن الخطا وہی سمجھیں گے جو نبی کو مبعوث نہیں سمجھ رہے، جو مبعوث سمجھیں گے معصوم سمجھ رہیں گے۔ پیغمبر مبعوث من اللہ ہے، عبادات کی بنیاد پر نبی نہیں بنتا، اعمال کی بنیاد پر نبی نہیں بنتا، بلکہ نبی بنتا ہے اللہ کے انتخاب سے۔ اللہ مبعوث فرمائے کہ نبی بنتا ہے، کیونکہ اعمال کردار کی بنیاد پر خود اپنے اختیار سے، اپنے کسب اور فعل سے محنت کر کے بندہ نبی نہیں بنتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا کمال اعمال ہے ہی نہیں، نبوت کا کمال ہے ہی نہیں، یہ کمال نبوت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، پیغمبر کے اعمال امت کے اعمال سے کروڑوں درجہ آگے ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہ کہنا کہ کمال یہ عمل نبوت ہے۔ اس پر اپنے موقع پر بات آئے گی، پھر تفصیل سے کر لیں گے۔ معصوم عن الخطا، اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ یہاں خطا کا معنی وہ نہیں ہے جو مجتہد والی خطا ہوتی ہے، جو حق کے مقابلے میں ہوتی ہے، یا خطا سے مراد معصیت ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم بسا اوقات ایک لفظ کا ایک ہی معنی جانتے ہیں، اس لیے نصوص، آیات اور احادیث اور عقائد پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ بس اوقات ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہر موقع پر اس لفظ کا معنی اس موقع کے مناسب ہوتا ہے۔ مثلا آپ خطا دیکھ لیں، اب یہی خطا اگر قتل کے مسئلے پر آ جائے، یہ قتل عمد ہے اور یہ قتل خطا ہے، اب یہاں خطا کا معنی الگ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے مارے تو قتل عمد ہے، اور مارنے کا ارادہ نہ ہو اور مر جائے تو قتل خطا ہے۔ ایک آدمی بندے کو بندہ سمجھ کے مارتا ہے، یہ قتل عمد ہے۔ ایک آدمی ہرن سمجھ کے مارتا ہے لیکن آگے نکلتا بندہ ہے، تو یہ قتل خطا اور ہے اور قتل عمد اور ہے۔ جب آپ روزے کے مسئلے میں جائیں گے، وہاں خطا نسیان کے مقابلے میں آئے گا، یہاں خطا کا معنی اور ہو جائے گا۔ یہاں کیا مطلب، اگر ایک آدمی کو روزہ یاد ہے لیکن پوری کرنے میں بد احتیاطی ہوگی اور پانی اندر چلا گیا تو یہ کہتے ہیں خطا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور جان بوجھ کے پانی پیا، اب یہاں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی قضا ہے، یہ ہے نسیان۔ جان بوجھ کے پی رہے لیکن یہ یاد نہیں میرا روزہ تھا، اور جب روزہ یاد تھا اب جان بوجھ کے پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کفارہ۔ اور جان بوجھ کر نہ پیے بلکہ تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے، اب کفارہ نہیں ہے لیکن قضا پھر بھی ہے۔ کفارہ کیوں نہیں آ رہا؟ جان بوجھ کے نہیں پی رہا۔ قضا کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے بد احتیاطی کی ہے۔ اب روزے میں نسیان اور خطا، وہاں خطا کا معنی بھولنا نہیں ہے بلکہ خطا کا معنی کوتاہی ہے۔ اور جب مجتہد کا اجتہاد اور خطا آئے گا، وہاں خطا کا معنی بالکل الگ ہے۔ وہاں اجتہاد کا معنی ہے ثواب، درست، اور خطا کا معنی ہے غلطی۔ اب وہاں کوتاہی بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی غلطی نہیں ہے، پھر بھی خطا کہہ رہے ہیں۔ وہاں آدمی محنت بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی نہیں کرتا، لیکن اصل مسئلے تک پہنچنے کی بجائے ایسے مسئلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جو اصل نہیں ہوتا، وہاں خطا کا معنی بالکل الگ ہے۔ نہ وہاں پہ گناہ ہے، نہ وہاں پہ ڈانٹ ہے، بلکہ وہاں پہ ایک گناہ اجر ملتا ہے۔ اب قتل کے مسئلے میں خطا ہے تو نوعیت بدل گئی ہے، قصاص ٹل گیا، بات الگ چلی گئی۔ اور اگر روزے کے مسئلے میں خطا آ گئی تو پھر روزہ دوبارہ رکھے، ڈانٹ پڑ گئی۔ یہ ڈانٹ کیوں ہے؟ کوتاہی کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے۔ اور اگر آدمی اجتہاد کرے اور اجتہاد کے بعد میں خطا ہو جائے، یہاں ڈانٹ بھی نہیں ہے، بس ثواب میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ اب دیکھو خطا کا لفظ ایک ہی ہے
لیکن کسی جگہ پہ مانا اور کسی جگہ پہ مانا. اور جب عصمت انبیاء کے مسئلے پر لفظ خطا بولا جائے گا، اب یہاں خطا کا معنی گناہ ہو. تو قتل کے مسئلے میں خطا کا معنی اور، روزے کے مسئلے میں خطا کا معنی اور، اجتہاد کے مسئلے میں خطا کا معنی اور عصمت انبیاء کے مسئلے میں خطا کا معنی اور ہمارے عرف میں خطا کا معنی بالکل ہی الگ ہے. ہمارے عرف میں خطا کا معنی الگ ہے. ہمارے عرف میں خطا کا معنی کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے. کیا معنی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جی بندہ خطا کار ہے. کیا معنی؟ اب کبھی خطا کار کا معنی ہوگا کہ جی بندے سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. بندہ خطا کار ہے. کبھی اس کا معنی ہوگا وہ جی بندے سے بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوتاہی تو ہو جاتی ہے. ہمارے عرف میں خطا کا معنی ہوتا ہے کوتاہی، غلطی، گناہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. قتل کے مسئلے پر خطا کا معنی الگ، روزے میں خطا کا معنی الگ، اجتہاد میں خطا کا معنی الگ، عصمت انبیاء میں خطا کا معنی الگ، اور ہمارے عرف میں خطا کا معنی، عوام الناس کے عرف میں خطا کا معنی الگ ہے. تو جب خطا کے معنی کئی ہیں تو ہر جگہ پر ایک معنی پر ڈٹ نہ جاؤ نا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آگے آئے گی بات، آگے آئے گی نا. جب یہ آپ نے معنی سمجھا ہوگا اشکالات ختم. میں ایک بات بار بار کیوں کہتا ہوں، اپنے موقف کو سمجھو، اپنی بات کو سمجھو، اپنے افکار کو سمجھو. ہمارا مخالف نہیں سمجھتا تو اعتراض کرتا ہے، اور ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دے پاتے. اور جب وہ سمجھے گا اعتراض چھوڑے گا، ہم سمجھیں گے تو جواب دیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے تخصصات میں کوئی نئے علوم نہیں ہوتے. وہ جو علوم پڑھے ہیں نا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے، بات کھل جائے. مفروض الاتباع، اتباع طبیعتن سے ہے. طبیعتن گائے کے اس بچھڑے کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے اور ماں کے پیچھے دوڑتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں جا رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں طبیعتن. آپ گاڑی پر ہیں، گائے اپنے بچے کے ساتھ ہے. گائے کھیت کی طرف دوڑی ہے، بچہ ادھر دوڑ گیا. گائے سڑک طرف آئی ہے، بچہ ادھر آ گیا، اور ماں کے ساتھ ہی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا. یہ ہے طبیعت. جو یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں کیوں جا رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر جا رہی ہے. مفروض الاتباع. پیغمبر کی اتباع فرض ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے پیغمبر کیوں کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کیا کر رہے ہیں. مفروض الاتباع، پیغمبر کی بات کو ماننا فرض ہے. فرض ہے. سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی. نہ سمجھ آئے مان لیں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیں گے. دنیا میں سمجھ آ جائے گی، نہیں تو قبر میں آ جائے گی، نہیں تو پھر قبر کے بعد اٹھیں گے تو حشر میں سمجھ آ جائے گی. جو قبر کے متعلقہ چیزیں وہ قبر میں سمجھ آ جائیں گی، اور جو حشر کے متعلقہ ہیں وہ حشر میں آ جائے گی. اور جو جنت کے متعلقہ ہے، لا اذن سمعت لا اذن رأت ولا خطر قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پہ کھٹکا. کسی بشر کے دل پہ کھٹکا بھی نہیں. ایسی جنت ہوگی. ولا خطر علی قلب بشر. مان لیں ایک وقت آگے کے بعد سمجھ آ جائے گی. ایک سوال کا جواب ذہن نشین فرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر بشر ہوتا ہے. جو لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جنت کی اوصاف میں سے ایک صفت کیا ہے، لا عین رات لا اذن سمعت ولا خطر قلب بشر. بشر کے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں آیا کیسی ہے، تو حضور نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ بشر کیسے ہوئے؟ آپ نے جنت تو آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر وہ بشر تو نہ ہوئے نا. لا خطر علی قلب بشر کا معنی پھر کیا ہوگا؟ وہ سمجھ ہم نے بہت بڑا اعتراض کیا. کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مرکز ایسا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک آپ مرکز میں داخل ہی ہو. جب داخل ہو گئے تو پھر اب تو آپ نے سوچ کیا دیکھ لی ہے. ہم وہ کچھ کرتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو جی آپ تو پھر انسان نہیں، چونکہ آپ تو تصور کرتے ہیں نا، آپ تو انسان نہ ہوئے. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو وہ ساری پھر آپ تو انسان نہیں ہے نا.
کیونکہ آپ تو تصور کرتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے بھی ہمارے علاوہ ہم وہ کرتے ہیں جس کا جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جی ہم نے تو دیکھ لی ہے، اس کا مطلب ہم انسان نہیں ہیں. وہ بھی تب تک ہے جب تک آپ یہاں پر نہیں آئے تھے. ولا خطر علی قلب بشر کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ بشر جنت میں نہیں جائے گا نا تب تک سوچ بھی نہیں سکتا جنت میں کیا ہے، اس کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا. جب جائے گا تو پھر تو سمجھے گا جنت میں کیا ہوتی ہے. اب اگر اس آیت اس حدیث کو دلیل بنا کے بشریت نبوت کا انکار کیا جائے تو یہ دلیل بنا کر تو ہر بندے کی بشریت کا انکار ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کچھ عرصہ پہلے گئے ہیں اور ہم جنت میں کچھ عرصہ بعد میں جائیں گے تو سارے ہی نا. اگر جنت میں جا کر ان کا دیکھ لینا یہ بشریت کے خلاف ہے تو کل ہم جنت میں جا کر دیکھیں گے پھر ہماری بشریت کے خلاف ہو جائے گا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے جو آپ پیش فرما رہے ہیں؟ اس کا معنی گیا کہ جب تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا تب تک. تو بشر سے مراد ہر بشر نہیں، بشر سے مراد وہ بشر ما دخل فی الجنہ، یہ وہ بشر. بعض قیود معذوف ہوتی ہیں اس کو وضاحت کرنا پڑتی ہے پھر کھلتی ہیں وگرنہ ذہن میں نہیں آتی. اور یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلو تو نبی کے لیے 4 چیزیں. نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نمبر 3 معصوم من الخطا، نمبر 4 مفروض الاتباع. نہ سمجھے تب بھی مان، ایک وقت آئے گا کہ سمجھ آ جائے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا جی قبر میں بندہ آپ دفن کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر تا حد نکاح کھل جاتی ہے، اس کے بعد ایک اور دفن کرتے ہیں، تا حد نکاح کھل جاتی ہے، اس سے آگے ایک اور دفن کرتے ہیں. تو قبر کہاں تک کھلتی ہے؟ آگے تو بندہ پڑا ہوا ہے. اس سے ثابت کرنا چاہیں گے تو قبر وہ نہیں جو زمینی ہے، قبر وہ ہے جو علیین میں جہاں پہ روح پڑی. دیکھو نہیں سمجھ آ رہی نا بات. میں نے کہا ایک بندے کے کندھے پر کرامن کاتبین ہیں، جی ہیں. میں نے کہا اسی کے کندھے پر آپ 2 من گندم رکھ دو، کرامن کاتبین کی طرح. کہا جی وہ بھی ہے گندم بھی ہے. میں نے کہا جب گندم ہے تو کرامن کاتبین کی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، پھر وہ کیسے ہوں گے؟ اب کرامن کاتبین بھی آپ مان دیں اور گندم بھی مان دیں. تو جس طرح کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں اور گندم بھی ہوتی ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں آگے میت بھی آ جاتی ہے اور قبر بھی کھل جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ ایک معاملہ دنیا کا تھا اور ایک معاملہ موت کے بعد کا تھا. دنیا کے حوال الگ ہیں اور موت کے بعد کے حوال الگ ہیں. ایک جگہ کے حوال کو دوسری جگہ حوال پر آپ قیاس کرنا چاہیں بھی تو قیاس نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں قیاس مال فارق. مولوی کیا کہتے ہیں؟ بولو. قیاس مال فارق کہ وجہ قیاس ٹھیک نہیں، اس لیے قیاس کرنے کی ضرورت نہیں، قیاس مال فارق ہے. نمبر 2 صحابی کی تعریف. هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی سے کہتے ہیں کہ جو حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسلام پر موت آئی ہو. حالت ایمان میں ملا ہو اور حالت ایمان میں اس کی موت آئی ہو، یہ ہے صحابی. بس اس میں نہ تو پیغمبر کو دیکھنا شرط ہے، نہ پیغمبر پاک کی بات کو سننا شرط ہے، نہ پیغمبر پاک کی طویل صحبت شرط ہے، کچھ بھی نہیں. بس اس کی ملاقات ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ملاقات یہ بھی ہو سکتی ہے حضور ایک مجمع کے اندر ہیں اور 1 لاکھ بندہ موجود ہے، وہ نبوت سے فاصلے پر ہے لیکن وہ حضور کی ملاقات کا معنی کہ نبی پاک کی گفتگو سننے کا شرف حاصل کر رہا ہے. یہ ہے پیغمبر پاک سے ملاقات. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور پھر وہ اسی ایمان کی حالت پر دنیا سے جائے، یہ صحابی کے لیے شرط ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے اگر کسی پر اعتراض آئے نا کہ جی فلاں بندہ تھا وہ تو کفر پہ مرا ہے تو صحابی کیسے ہوا؟ ہم نے کہا صحابی کہتے اسے ہے کہ حالت ایمان میں ملا ہو اور پھر حالت ایمان پر دنیا سے گیا ہو. توجہ سے بات سمجھنا. اصل میں تو یہ مسئلہ ہے جب صحابہ کے محفوظوں نے کہا گا نا مقام صحابہ دفاع صحابہ اس پر ہے، لیکن ایک صرف سوال ذہن میں رکھ لو، وہ یہ قرآن کریم کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے بشارت جنت کی ہے. تو جب اللہ نے جنتی ہونا فرما دیا تو پھر یہ مرتد کیسے ہوا؟
یہ تو جہنم میں چلا گیا۔ مکہ سے حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے، شوہر جب گیا تو مسلمان ہے اور بعد میں عیسائی ہو گیا، ارتداد آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو حبشہ میں تھی اور حبشی نے وہاں نکاح کرایا، کیا نام تھا حضرت ام حبیبہ، ان کے شوہر کون تھے؟ ارتداد میں چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ اب میں بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جی فلاں تو مرتد ہو گیا تھا، قرآن کہتے ہیں کل وعد اللہ الحسنہ، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، بعض لوگ آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے کہ ان کو لاؤ، یہ تو میرے صحابی لگتے ہیں، اور صحابی فرشتے ان کو دور کریں گے، فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ان نے آپ کے بعد کیا چیزیں گھڑ لی تھی، یہ کیسے آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ اب کہتے ہیں دیکھو فرشتے ہٹا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں صحابی جنتی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آگے ان کا لفظ بھی سنیں، اس میں کیا ہے؟ انہم ارتدوا علی اعقابہم، اس میں یہ نہیں ہے انہم ارتدوا عن دینہم، انہم ارتدوا علی اعقابہم، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو دین چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اوپر سے کلمہ پڑھا اور ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ جیسے نظر آتے تھے نا ایسے نہیں تھے۔ اب یہ صحابی نہیں تھا بلکہ یہ منافق تھا۔ یہ کون تھا؟ منافق۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں پیغمبر سے مل لے، اور نبی کی صحبت اتنی قیمتی ہے کہ حالت اور صحبت پیغمبر کی برکت ہے، جس کو ایمان مل جائے اس کا ایمان کبھی بھی سلب نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہ کے اس کو لقب مل جاتے ہیں، کل وعد اللہ حسنہ کی بشارت مل جاتی ہے، وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بعض ایسے تھے کہ جو منافق تھے، مومن نہیں تھے۔ غزوہ احد کے اندر گئے ہیں، 1300 منافق تھے، 700 مومن تھے، منافق واپس آ گئے، مومن وہاں رہ گئے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، حالت ایمان میں ملے اور حالت ایمان پر دنیا سے جائے۔ جو حالت ایمان میں نبی کو ملا ہے وہ حالت ایمان پر ہی گیا ہے۔ ہاں بس اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ آتے تو ہیں مومن بھی، اور آگے مات علی الاسلام نہیں ہوتا بلکہ مات علی، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں ہو۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جی ظاہر پر۔ صحابہ کا بارے میں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ مات علی الایمان، بلکہ فرمایا جا رہا کہ مات علی الاسلام۔ وہ ایسا بندہ ہو کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہو اور جب دنیا سے جائے تو ظاہر پر بھی ایمان، اور بعضوں کے ظاہر پر نہیں ہوتا، اس کا معنی کہ مات علی الاسلام نہیں ہے، وہ صحابی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس طرح ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں نا، تو ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جوتی چوری کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جوتا چور تھا، نمازی نے جوتا چوری کیا۔ ہم نے کہا نا، نمازی نے جوتا چوری نہیں کیا، یہ کہو کہ آج جوتا چور نے نماز بھی پڑھی ہے۔ یہ نہ کہو کہ نمازی نے آج جوتا چوری کیا، بلکہ کیا کہو آج تو چور نے نماز بھی پڑھی ہے۔ عجیب بات ہے۔ ہمیں غصہ ہو رہا تھا بھی نمازی چوریاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازی چوریاں نہیں کرتے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ چوروں نے نمازیں شروع کر دی۔ یہ اب تھوڑا سا جملہ بدل دو گے تو نمازی کی توہین ہوگی۔ ہم جملہ وہ بولتے ہیں جس سے نمازی کی توہین ہوتی، اور لوگ نماز پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر اعتراض نہ کرو۔ تو جی علماء ہے، دین فروش ہیں، یہ نہ کہو تو جی اس دور میں دین فروشوں نے مولوی بننا شروع کر دی۔ اب علماء کی توہین نہیں ہوگی، دین فروشی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بات سمجھے؟ دیکھو یار چلا لگایا، تبلیغ ہو کر جھوٹ بولتا ہے، یہ نہ کہو تو یار اب تو جھوٹے لوگوں نے بھی وقت لگانا شروع کر دی، اب تبلیغ پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے کہ جھوٹے وقت لگائیں، آج جھوٹے کل سچ بولنا شروع کر دے گا، آج شراب پیتا ہے کل کو چھوڑ دے گا، آج گناہ کرتا ہے کل کو بدل جائے گا۔ یہ تو خوبی کی بات ہے نا، یہ خامی کی بات تھوڑی ہے۔ ہمیشہ طرز ایسا اختیار کریں کہ جس سے دین کے کام کرنے والے بندوں کی تنقیص نہ ہو بلکہ ان کی تعریف و حوصلہ افزائی ہو۔ آگے ہے مجتہد کی تعریف۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ من یحوی علم الکتاب ووجوہ معانیہ وعلم السنت بطرقہا ومتونہا ووجوہ معانیہا
وَيَكُونُ مُصِيبًا فِي الْقِيَاسِ عَالِمًا بِعُرَفِ النَّاسِ۔ مجتہد وہ ہوتا ہے نمبر ایک کتاب اللہ کے معانی، کتاب اللہ کے الفاظ اور کتاب اللہ کے معنی تفسیر یہ بھی سمجھتا ہو۔ نمبر دو سنت کے الفاظ، سنت کے اسناد اور سنت کے معنی یہ بھی سمجھتا ہو، سندیں۔ نمبر تین وہ اجتہاد کے اندر مصیب ہو، اجتہاد درست کرتا ہو۔ نمبر چار لوگوں کے عرف کو جانتا ہو، ماحول کو جانتا ہو۔ تو مجتہد کے لیے یہاں بنیادی طور پہ چیزیں بیان فرمائی ہیں 5۔ نمبر ایک کتاب اللہ کے الفاظ اور معنی جانتا ہو۔ نمبر دو سنت کے الفاظ اور معنی جانتا ہو۔ نمبر تین وہ مصیب فی القیاس ہو، قیاس اس کا درست کرتا ہو۔ نمبر چار عالما بعرف الناس، یہ عرف کو جانتا ہو، 4 چیزیں عرف کو جانتا ہو۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ نمبر ایک کتاب اللہ کے الفاظ اور معنی، نمبر دو سنت کے الفاظ اور معنی، نمبر تین مصیب فی القیاس، نمبر چار عالم بعرف الناس۔ یہ ہے مجتہد کے لیے بنیادی چیزیں۔ علوم تو بہت ہیں، بنیادی اس کے لیے یہ ہے۔ سب سے پہلی بات کتاب اللہ کو جانتا ہو، کتاب اللہ کے معنی جانتا ہو، اس پر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، اپنے موقع پر آ جائے گی۔ نمبر دو سنت کے معنی الفاظ سننے سب کو جانتا ہو، یہ بھی بات ایسی ہے جو اپنے موقع پر آئے گی اور اس پر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر تین مصیبا فی القیاس، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم نے کہا کہ مجتہد کی ایک شرط ہی ہے مصیب فی القیاس ہو، یعنی اس کا قیاس درست ہو۔ اس پر سوال یہ ہے کہ مجتہد ہمیشہ مصیب فی القیاس نہیں ہوتا، کبھی مصیب فی القیاس ہوتا ہے، کبھی مختی فی القیاس ہوتا ہے، کبھی اس کا قیاس درست ہوتا ہے، کبھی اس کا قیاس خطا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو مصیب فی القیاس ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ مجتہد کا اجتہاد درست ہو تو 2 اجر، اور اجتہاد میں خطا ہو تو پھر 1 اجر۔ یہ اجران اجر والے مسئلے کو کراچی دورہ تحقیق المسائل میں نے 1 گھنٹہ اس پر لگایا، صرف اجران اجر کو سمجھانے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ فی الحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور مختی بھی، کبھی اجتہاد درست ہوتا ہے اور کبھی خطا، اور تریب میں ہم کہہ رہے ہیں یکون مصیبا فی القیاس۔ اس کا جواب یہ ہے یکون مصیبا فی القیاس فی ظنہ، مجتہد وہ ہوتا ہے جو اپنے قیاس کو درست سمجھے اپنے گمان میں، ہو سکتا ہے فی الواقع اور اصل میں اس کا قیاس خطا ہو اور دوسرے مجتہد کا قیاس درست ہو۔ وہ اپنے قیاس کو درست سمجھے۔ جو مجتہد اپنے قیاس کو ہی خطا سمجھے گا اس کے اجتہاد پر عمل کرنا اپنے لیے جائز نہیں ہوگا، تو باقی لوگ اس کے اجتہاد پر عمل کیسے کریں گے؟ تو مصیباً کا معنی مصیباً فی ظنہ، اپنے گمان کے مطابق وہ مصیب ہو اگرچہ فی الواقع وہ مختی ہو، اپنے گمان کے مطابق درست ہو اگرچہ وہ بات کے اس کے یعنی دوسرے مجتہد یا خطا کے اوپر ہو۔ یہی بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے مسئلہ بتاؤں گا، نہ ملا تو سنت سے بتاؤں گا، نہ ملا تو اجتہدو برأیی ولا آلو، اللہ کے پیغمبر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اجتہاد کرنے میں کمی نہیں کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا تاکہ اجتہاد درست ہو۔ حضور خوش ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے کہ میرے شاگرد کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اس پر آپ خوش ہوئے۔ عالما بعرف الناس، یہ عرف کو جانتا ہو۔ عرف کا معنی ہوتا ہے معاشرہ، لوگوں کا ماحول، ہر علاقے کا رواج، ان چیزوں کو سمجھتا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کا عرف اتنی بڑی بات ہے کہ مجتہد کی تعریف میں عالما بعرف الناس شامل ہے۔ مجتہد کی شرط یہ ہے کہ لوگوں کا عرف سمجھتا ہو، شرط یہ ہے، عرف اتنی بنیادی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا ایران کے 2 سفیر آئے، داڑھی منڈے، بڑی مونچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن کیوں نہیں مار رہا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں سفیر کو قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ اب یہ سفیر کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ عرف ہے، یہ عرف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف کا کتنا زیادہ خیال فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں
ایک مفتی صاحب آئے، تخصص انہوں نے ایک بڑے ادارے میں کیا تھا. میں نے کہا جب یہاں مسئلہ بتائیں تو مجھ سے پوچھ لیں، اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہمارے گاؤں کا شریعت کے خلاف نظر آئے وہ بتانے سے پہلے پوچھ لینا. کہا جی ٹھیک ہے. اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں مفتی ہوں اور یہ مولانا صاحب ہیں، یہ تو مفتی ہے ہی نہیں. انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ جو ہمارے یہاں گاؤں میں باغات کو خریدتے ہیں اور بیانہ دے دیتے ہیں، باقی کہتے جی باغ رہے گا ہم اس کو 2 مہینے بعد اتاریں گے. یہ جو کچے پھل کو خریدتے ہیں اور پھر مہینہ 2 مہینہ باغ پہ رکھنے کی شرط لگاتے ہیں، یہ بیع وہ ہے جو بیع فاسد ہے، اس لیے ایسی بیع نہیں کرنی چاہیے، یہ تجارت جائز نہیں. انہوں نے مسئلہ بتا دیا. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے مفتی سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے یہی مسئلہ بتایا. میں نے کہا مفتی صاحب دیکھیں، یہ جو شرط ہے کہ ہم کچا پھل خریدیں گے اور جب پکے گا تو توڑیں گے، یہ شرط، اس شرط کو کہتے ہیں مفضی الی المنازع، کہ اس سے جھگڑے کا خطرہ ہے، اس لیے بیع فاسد ہے. لیکن اگر عرف میں شرط اتنی عام ہو جائے کہ اس سے جھگڑا نہ ہو تو پھر یہ بیع فاسد نہیں ہوتی. ہمارے عرف میں شرط اتنی عام ہے، اب یہ مفضی الی المنازع نہیں ہے، لہذا اب بیع فاسد نہیں ہے. عرف نے اس شرط کو عرف نے بدل دیا ہے. میں نے کہا اب اصل فتاوی مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کھولیں. والی کیا کہ سندھ کے علاقے میں ایک بندہ 1 ایکڑ کیلے خریدتا ہے بالفرض 1 لاکھ روپے کے لیے. اب اس میں کیلے لگتے ہیں، توڑتے ہیں تو اور لگتے ہیں، توڑتے ہیں تو اور لگتے ہیں. تو کچھ کیلے موجود ہوتے ہیں جو خریدے ہیں اور کچھ کیلے ابھی پیدا ہی نہیں ہوتے، وہ بھی خرید لیتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرط اور یہ تو بیع المعدوم ہے، جو باطل ہونی چاہیے کہ چیز موجود ہی نہیں اور خریدی جا رہی ہے. لیکن چونکہ ان کا عرف یہ ہے کہ اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، تو ایک ہے بیع الثمار قبل بدو الصلاح، کچے پھل کو خریدنا پکنے سے پہلے، یہ بیع فاسد ہے، شرط مفضی الی المنازع ہے اور ہمارے عرف نے شرط کو ختم کر دیا، لہذا اب یہ بیع جائز ہے. اور وہاں بیع الثمار قبل وجودہا ہے کہ اگر پھل پیدا ہی نہیں ہوا اور پھل خرید رہی ہے، یا تو پھل پیدا ہے لیکن کچا ہے اور پکنے سے پہلے خریدا اس شرط پر کہ پکے گا تو ہم توڑیں گے، اور وہاں تو ہوتا ہے کہ پھل موجود ہی نہیں ہے، جب پھل پیدا ہوگا تو ہم توڑیں گے اور پیسے اس کے ادا کر دیے جاتے ہیں. میں صرف بتا رہا تھا کہ عرف کو جاننا کتنا ضروری ہے. عرف ہم عرف نہیں سمجھتے، اس سے چونکہ آپ علماء ہیں، آپ نے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے. میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بدعت اور رواج میں فرق کریں. بعض چیزیں بعض علاقوں کا رواج ہوتی ہیں، وہ اس کو سنت اور دین سمجھ کر نہیں کرتے، اپنا رواج سمجھ کر کرتے ہیں، یہ ان کا عرف ہے. اب اس پہ جو رد کریں نا وہ بدعت کی طرح نہ کریں، کوشش کریں کہ یہ رواج مسنون طریقے پر آ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آئے، کیونکہ رواج الگ چیز ہوتی ہے اور بدعت الگ چیز ہوتی ہے. مثلا میں عرف بتاتا ہوں، بعض علاقوں کا رواج ہے، یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. پختون بعض علاقے، ان کا جو بڑا ہے اسے کہتے ہیں مشر، چھوٹو سے کہتے ہیں کشر، جو بڑا ہے نا یہ مشر ہے. اب ان کا رواج کیا ہے، مہمان آئے، دمبا ذبح کیا، اور مہمانوں میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے انہوں نے جانور کی کلیجی جانور کی زبان پکا کے رکھنی، اور کلیجی بھی رکھنی ہے، زبان تو کنفرم ہے، زبان رکھنی ہے. اب آپ کو یہ بدعت ہے، یہ ان کا رواج ہے، یہ ان کا رواج ہے. اب اگر وہ لوگ آپ کے آئیں اور آپ ان کے قبیلے کے سردار کے سامنے یوں رکھیں، وہ خوش ہوں گے کہ انہیں ہمارے سردار کو عزت دی ہے. یہ ان کا عرف ہے، یہ کیا ان کا عرف ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اگر کسی عورت نے ٹراؤزر پہنا ہو، اوپر شرٹ پہنی ہو، اور پھر اس نے چہرہ ننگا رکھا ہو اور سکارف پہنا ہو، تو ہمارے ہاں یہ عورت ایسے شمار ہوگی کہ نیک نہیں ہے، یہ فاسق ہے. بعض لوگ تو بہت گندا لفظ اس کے لیے کہہ دیں گے جو ہم نہیں کہہ سکتے. اور یہی عورت اگر فرانس میں ہو تو یہ وہاں کی رابعہ بصری نہ صحیح لیکن اس کے قریب پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ یہ لڑ رہی ہے سکارف کی بنیاد پہ. وہاں قانون ہے سکارف نہیں پہننا، یہ سکارف پہنی ہوئی ہے. ان کا لباس ہی ایسا ہے کہ اس لباس میں ٹراؤزر تو بہت بڑی بات ہے، عورت پہن لے جس سے اس کی مکمل ٹانگ چھپ جائے، ایسی شرٹ پہن لے کہ اس کا پورا پیٹ چھپ جائے، بڑی بات ہے. وہاں تو انہوں نے انڈر ویئر پہننے،
بریزیئر پہننا ہے اور کھلے بالوں کے ساتھ پھرنا ہے۔ اگر اس ماحول میں کوئی عورت مکمل ٹراؤزر پہنے، مکمل شرٹ پہن لے اور اپنے چہرے کو ننگا رکھ کے باقی پورے بالوں کو چھپا لے، یہ بہت بڑی متقی اور نیک انسان ہے۔ اور اس پردے میں اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جتنا ہمارے علاقے کی عورت ٹوپی کا برقع بھی پہن لے تو اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ہے عرف، عالم بعرف الناس۔ ہر علاقے کے عرف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو گوبر ہے، مایو کا لحم ہوگا، اب جب کوفہ میں ہے تو رائے اور ہے، اور جب رائے اپنے شہر کے اندر گیا تو پھر رائے اور ہے۔ وہ عرف نے ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ مجتہد کے لیے پہلی شرط قرآن کریم کے علوم کا ماہر ہو، نمبر 2 سنت کے علوم کا ماہر ہو، نمبر 3 مصیب فی القیاس ہو، قیاس درست کر سکتا ہو، نمبر 4 عالم بعرف الناس، لوگ کے عرف کو جانتا ہو۔ جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ اب 3 چیزیں نشین فرما لیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی، اور نمبر 3 مجتہد۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور مجتہد معذور ہوتا ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی کہ نبی سے اللہ پاک گناہ ہونے نہیں دیتا۔ صحابی محفوظ ہوتا ہے، اس کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ مجتہد معذور ہوتا ہے، اس کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے لیکن اس خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، اب اعتراض کے جواب دینے بھی آسان ہے کہ اعتراضات سے بچنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی معصوم ہے، نبی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ کرتا نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ فلولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، جواب آ گیا۔ یہ جو اعتراض ہونا تھا جواب آ گیا۔ ہم حفاظت نہ کرتے تو آپ مائل ہوتے، حفاظت کی تو مائل نہیں ہوئے۔ لنصرف عنہ السوء ولقد ہمت به وہم بها لولا ان رأى برہان ربی، جواب آ گیا۔ کیوں؟ اللہ بچا رہے، یوسف علیہ السلام بچ رہے ہیں، اللہ بچا رہے، سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں معصوم ہے نبی، نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے، اللہ خود بچاتے ہیں۔ صحابی محفوظ ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ صحابی نے گناہ کیا ہے، پھر کیا ہوا؟ اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کب کا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے لیکن رہتا نہیں۔ اس پر کوئی دلیل پیش کرو۔ اب دیکھو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا نا، اعتراض ختم۔ اور مجتہد معذور ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمیشہ امام پہ خطا ٹھیک ہوتا ہے، اجتہاد درست ہوتا ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے لیکن اس خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی معصوم، صحابی محفوظ، مجتہد معذور۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ